بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي المطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الرفعة والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات سارے مومنین خاندان تطہیر تے عقیدت نال صلوات پڑھو. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. الصلوات توجہ ہے مومنین کرام. اللہ دی بھری کائنات دو ایسے گھر ہیں جنہاں دی تطہیر دا قصیدہ اللہ دا قرآن بھی پڑھدا ہے. پہلا کیڑا گھر ہے جن دی تطہیر دا قصیدہ اللہ دا قرآن بھی پڑھدا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. یہ پہلا گھر ہے مکہ دے اندر جگہ اللہ نے لوگاں دی ہدایت واسطے بنایا. مومنین ایک کائنات دا پہلا گھر ہے. یہ ایک لفظ ہے میں اندازہ کر رہا ہے کہ ذہنی طور پہ کتنے مومنین مجلس موجود ہیں. ایک کائنات دا پہلا گھر ہے جہاں دے بناون والا مستری بھی معصوم ہے مزدور بھی معصوم ہے. جس ویلے بیت اللہ دیاں بنیاداں اللہ دا خلیل بلند پیا کرے ناک جناب اسماعیل تو جان دے جناب بلڈنگ بلند ہوندی ہے افرادی قوت دی زیادہ ضرورت ہوندی ہے تاکہ بلڈنگ میٹیریل سامان آسانی نال پہنچایا ونجے. اللہ دے خلیل نے ارادہ کیتا اس گھر دی تعمیر
امت دے کسی فرد نو شامل کراں وہی دی ڈور حلی آواز قدرت یہ میرا خلیل یہ پہلا گھر ہدایت واسطے میں چاہتا ہی دی تعبیر وچ کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے کارن والا وقت کے مشکل بھی میں حل ہونا ہے آواز قدرت یہ تیرا رب علا کل شین قدیر ہے یہ سامنے پتھر پہ پتھر تو یہ پتھر پہ سوار ہو میں اللہ تیرے یہ پتھر کو تیرے ارادے دا پابند چکرے نا سارا سامان پتھر تیرا تو بلند تھیمن دا ارادہ کرے سے میں علا کل شین قدیر بلند کر چھڑے سا میرا خلیل تو تھلے آمان دا ارادہ کرے سے اے پتھر خود بخود تلے آوے سی اے جدید تو سا شٹر بچے حسن ریموٹ کنٹرول جتنا چاوڑا ہوئے بٹن دباؤ اتھا روکو مننا وقت مزید جتنی بلندی تھلے آمنا وہ حجوی پتھر مقام ابراہیم تے موجود ہے معصوم کل پوچھا گیا مولا کائنات دا افضل ترین ٹکڑا زمین دا کیڑے جنو اللہ نے خلق فرمایا معصوم نے فرمایا بین رکن والمقام کائنات دا افضل ترین مقام ہے نال فرمایا اگر کوئی بندہ بین رکن والمقام این جگہ تے دفن ہو بنجے تے ہوئے دشمن علی جنت خوشبوئی نہیں سونگ سکتا محمد ابھی تک گھبرانے تو نہیں ہوئے مومنین کرام یہ پہلا گھر جہدی تطہیر اور تعمیر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی جنا اللہ کا گھر بن گیا بے شکوری قوم نے مشرک قوم نے اللہ کے گھر نو بتاں دے نال پور کر چھوڑا کم از کم 360 بت انہاں کعبے چ رکھ چھوڑا آواز قدرت ابراہیم اور اسماعیل نو ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود اے باپ بیٹا جس طرح تسا میرے گھر دی تعمیر کیتی ہے اور تسا دوہیں مل کے میرے گھر دی تطہیر کرو انہاں بتاں کو جا کے باہر وگاؤ اتھا لوگ آسن للطائفین طواف کرن والعاکفین اعتقاف بہمان نوجوانوں یہ اعتقاف بھی مطلب اہل بیت کی عبادت کا نام ہے الحمدللہ تو سب واقف ہو مگر ڈھیر سارے علاقے جتنا لوگ یہ بھی نہیں جان دے کہ اعتقاف بھی مطلب اہل بیت اور فقہ جعفریہ کا حصہ ہے چونکہ سانو اعتقاف کا تعارف ذرا دوسرے حوالے ڈال کر آیا گیا کہ امیر المومنین کا قاتل مسجد کے اعتقاف وچ بیٹھا چونکہ بچپن کروں یہ جملہ بار بار ریپیٹ تھی رہے مولا دی شہادت بس اساں بھی پک گئے ہیں کہ اعتقاف وچ وہ بند ہے جڑا قاتل علی ہوئے میرا محترم گل انج نہیں نص صریح قرآن ہے والعاکفین اتھا اعتقاف کرنا لے آسن قسمت گھن ونجی خراسان ماج مولا رضا دے حرم مہ رمضان رضا دے زبانہ کو اعتقاف باندھا ایک جنت بھول میں دی ہے اور مومنین
جڑے تشریف گھن گئے مولا رضا دی زواری دے تو سجان دے حضرت رضا دا لنگر کھاون واسطے کتنے بے چین ہوندن مولا دے زوار اور انہاں دی کوشش ہوندی ہے ڈھیر سارے زوار سالار چھوڑ دے دن کہ جب تک ساکو لنگر نہیں ملدا تم وطن تے ولون اسا مولا رضا دی میزبانی دا شرف حاصل کر کے واپس آونے جڑے اعتکاف وچ حرم وچ باندن انہاں دی افطاری بھی مولا رضا دی طرفوں آندی ہے سحری بھی مولا رضا آنی بھی مولا دی سبیل ابھی تک گھبرانے تو نہیں پہ نوجوانوں کوئی سونا کنجا ہویا نارا مل کے اس نعرے نے تمہارے عقیدے دی پہلا گھر اعتکاف کرنے والے حسن رکوع تے سجود کرنے والے حسن قوم گئی میلہ ویکھن حضرت خلیل نے کلہاڑا چچایا جتنے انہاں دے معبود تے الہ کھڑے ہن من کے تروڑ چھوڑے گردنا سر نالوں جدا ایک وچوں وڈا گرو کھڑا ہا جیدی قد باڈی وجود باقی بتاں کا نام مختلف ہے حضرت نے کلہاڑا اندے کندھے تے چ رکھا آپ گھر تشریف گھن ہے قوم میلے تے گئی تو سب میلے تے کون بھی ویندے نا نوجوان ہاں میلے تے شریف نہیں ویندے شریفاں دے منن والے نہیں ویندے مقام تہمت علی اللہ نہیں ویندا تریچی میں امام نے فرمایا اتھا منجے جتھا تیرے منجن نال ساری عزت دے حرف نہ آئے ایسی محفل اس تو نہ منجے جتھا تیرے منجن نال تیرے مولا تیرے امامت وقار دے حرف آئے لوگ یہی سمجھ سن کہ جعفر صادق دے منن والے ایسی محفلہ جو مننا ثواب سمجھ دن جتھا رقص و سرود ہوئے جتا شراب محفل ہوئے جتا اللہ دی نافرمانی تے میوزک چلتا پیا ہوئے میں دانا وہ لوگ ذہنی مریض ہیں جیڑے آدھن کے میوزک روح دی غذا ہے اور دیکھو تا اللہ نے ذکر حسین عطا کیتا ہے دائیں بائیں بیکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں فضائل سن کے تھک پو تا مسائب چسان مسائب سن کے تھک بھی ہیں تا قصیدہ چسان قصیدہ سن کے تھک میں نوبت جسان تو ذکر کربلا عالم کو فارغ بھی نہیں تھی سکتا اور ایسی محفلہ کو منہ مارن دی لامن دی ضرورت بھی نہیں مومنین کرام یہ پہلا گھر ہدایت واسطے اللہ دی ذات نے جڑا بنایا قوم جڑا میلے تو واپس آئی تے اپنے خدا دا سلام کرن گئے تے انہاں دا حشر تے نشر ڈٹھا سارے ہی گل تے مطمئن تھے ایک کہیں بے دا کام نہیں ایک کام ابراہیم دا ہے چونکہ بلیدہ وہ ہے اتنا بتاں دے خلاف غصے تو لال چہرے تے جلال اکھاں سرخ آؤ کہ ابراہیم دے دروازے تے تائیں سارے خدا من کیا کیتا ہے فرمیدن میں کیا کیتا ہے سارے خدا من دا حشر تے نشر فرمیدن تسا میں نو تھوڑیندہ لٹھا ہے چوپ مرہندہ لٹھا ہے چوپ نکلدہ لٹھا ہے بتاں تے حملہ کر کے چوپ فرمیدن جتا قتل تھی دے آلائی قتلی اتھوں برآمد ہوں دے اتھائی ذرا غور نل نگاہ کرو کوئی آلائی قتل چاہیدہ نہیں کھڑا
نہیں ابراہیم بہت تھوڑا نوار جنہ دا ذہن حاضر ہے میرے لفظ میرا سفر کرے سو میں تھوڑے وقت کچھ پہنچا کے نہ ابراہیم اے جہدے موٹھے تے کندھے تے کلہاڑا کھڑے وہ کوئی کلہاڑا چلا سکتے قیامت تک ہوگا اپنے کندھے تو کلہاڑا ہٹا ہی نہیں سکتا ابراہیم فرمیندن مدہوش دے ناخن نوے گھندے جڑا اپنے کندھے تو کلہاڑا نہیں ہٹا سکتا وہ تو آدیاں تقدیراں کی میں لکھ سکتا ہے وہ تو آدیاں تقدیراں کی میں لکھ سکتا ہے جڑا اپنے کندھے تو کلہاڑا نہیں ہٹا سکتا طائف دے رستے تے ونجو بازار عقاز پرانی زمانہ جاہلیت قبل از اسلام ایک منڈی لگتی ہے مارکیٹ ہے اور دنیا جہان دے کسٹمر دنیا جہان دے تاجر اتھا آکے سیلنگ اینڈ پرچیزنگ کا سسٹم ہوتا ہے بازار عقاز بہت بڑا میلہ لگتا ہے آزر دی فیکٹری ہے آزر جاندے ہو نا ابراہیم علیہ السلام دا چچا آزر دی اپنی بھتاں دی فیکٹری ہے جی میں بلاپاں دی فیکٹری اپلوڈ دے کنارے بھیجے ہو نا یہ بہت بڑے مشہور ہیں اور لوگ انہاں بھتاں دی کوالٹی کو دیکھ کے پرچیز من کرے دے ہیں منافقین دا وفد آزر کل پہنچا اور آدھن کہ اگر ابراہیم دیا ایک تبلیغات جاری رہی ہیں تو سادہ ساتھ دے یا نہ دے لیکن اپنے بزنس کا خیال کر جنہ اکنامکس پڑھی ہے لا آف ڈیمانڈ آئیں کہ جنہ لوگاں دی طلب ہو سی تبت کوئی شہری پروڈکشن ہو سی رسط لا آف ڈیمانڈ جان دے نا تے جنہ لوگاں دی ڈیمانڈ ہی موقع ویسی اور تیری فیکٹری جو بہت بڑھنے بھی ختم ہو ویسے جنہ لوگ بہتاں دی عبادت چھوڑ ویسے اس نے آقا صبر کرو میں ابراہیم کا قرآن امتحان انسان اگلی منڈی اگلی مارکیٹ بہت لگے بھی ابراہیم کنو لگے بھی ابراہیم کنو بولی بھی ابراہیم بولی سمجھ دے آج کل سبزیاں منڈیاں ہیں جڑی بولی لگ دی ابراہیم کا بولی بھی ویسا اور جڑا کوئی گاہک کوئی شے بیچیندہ بھی ہونے مالک وہ گاہک دے سامنے وہ خوبیاں بیان کریں دے لہذا ابراہیم بہت چاہ کے خوبیاں بھی آپ بیان کرے سے گھبرے قریب بیٹھے مومنین منافقین بڑے خوشن ساری زندگی بھتہ میں خلاف بولن والا بھتہ میں خلاف اللہ میں بغاوت بلند کرن والا بڑا لطف سے جڑا ابراہیم کندھے تے بہت چاہ کے تعریف کھڑا کریندا ہو سی ایڈورٹائز کھڑا کریندا ہو سی حضرت ابراہیم کو بہت لجوائے گئے بھائی لگی ہے کہ اس دور دی جہی سواری اس تے خدا لوڈ کیتے گئے رسہ مارا کچھ ٹکڑا بچ گیا ایڈے تکڑے خدا ہن یہ رسہ نہ مارو ہاتھ لوڈ تے آپوں دے ہن رسی دا ٹکڑا ابراہیم نے کٹ کے اپنی کباب دے جیب بھی چپاتا مومنین میں کس سے کہانیاں پڑھن دا عادی نہیں مگر قرآن دے کچھ ایو جائیں قصے جڑے پورے انسان دی فکر کو تبدیل کر چھوڑے نن جڑے ماما اے پھوٹیاں قصے سنے دیا ہن بچپن اے ہوندن سمامن واسطے جڑے قصے قرآن سنے دے اے ہوندن جگامن کیتے اس کے اندر پوری کائنات بند ہوندی ہے مومنین کرام پہنچ گئے بازار عقاز ہاں جی اس ساؤنڈ دا شکوہ حسیدہ نہیں کریں دے پر ڈھیر سارے نازک مزاج اکسن اور تا امام میرا لگی دکانداری کریں دے ساؤنڈ یہ ہونا چاہیے تھوڑے آمن دا مقصد تے میرے پڑھن دا مقصد درمیان یہ وسیلہ ہوئے تو تھوڑے آمن دا مقصد ہی پورے تے میرے آمن دا
چونکہ جب تک میں اپنے خیالات کوئی اچھے سسٹم کے ذریعے نہ پہنچا سکساں میرے خیال ہے میں بھی کامیاب نہیں تو آج تک بھی آواز صحیح نہ پہنچی. بہرحال ڈر ہے مجھے قتیل جسارت نہ ہو کہیں، لہذا میں انشاءاللہ مسافر سید بڑے تھوڑے وقت زیادہ مفاہیم پہنچا کے بڑی زحمت تمام کرنا چاہتا. مومنین کرام کل ختم کرا نتیجے کے پاس آواں. ابراہیم بت لہائے منافق دیکھتے پائیں خوش پہ تھی دن جڑا بت لہ گن ہاں بھائی یہ تکڑا موٹا تازہ بت چاہ لوگاں دے سامنے لکھا یہ دی تعریف کر کہ تکڑا بت پکے ڈھاوے تا ٹوٹتا نہیں منتا مرادیں پجائی رہن گئے گھر رقصو تا برکت سارا کوئی امید ہے کہ ابراہیم بت دی شان بیان کرے سی. حضرت خلیل نے اس موٹے بت دی گردن جو پکڑ کے چایا جیب میں جو رسی چکڑی اور دی گردن چپاتی نال پیا باندھا گندے پانی دا نالا اتھا مان کے ٹوبیاں دینا کھڑے تے آدھے دنیا والوں عقل دا ہی کرو جیڑا اپنے آپ کو بھٹن تو نہیں بچا سکتا تو آپ کو کی میں تار سکتا ہے. میرا محترم ابراہیم بت دی گردن جو پکڑا وارث ابراہیم ہر بت دی گردن جو پکڑ کے منتا توڑیندا رہے. ہر میدان وارث ابراہیم علی ابن ابی طالب ہر مشرک دا منکا ہی میں توڑیندا رہے جی میں ابراہیم ہر بت دا منکا توڑیندا رہے. نوجوانو مشورہ سمجھو اپیل سمجھو آیت سمجھو نظریہ سمجھو عقیدہ سمجھو جو سمجھو ایک قدر بلے بنے ہر گناہ معاف تھی ویسیا. ایک گناہ دے بارے اللہ نے واضح اعلان کر چھوڑے میں مشرک کو معاف نہیں کرنا تے مشرک خوش نہ میں اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین ایدی مشرک کو قتل کرنا ہے مشرک کو جنت کی ٹکٹ نہیں دے مانے. صدام محمودین اے محمودین گناہگار ہر کوئی شرک او گناہ ہے جڑا کلام معاف نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن جو واضح اعلان کیتا ہے مومنین کرام عقیدہ توحید ابراہیم 1,40,000 نبی یا جتنے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں کہیں نبی نے بتوں کے خلاف اتنی جد و جہد نہیں کی تھی جتنی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اللہ نے ابراہیم کے عقیدے نو سند بنا چھوڑا. نوجوانوں اگر پوسٹاں آمیں تو اپلائی کرو نا اپلائی مجھے کرائٹیریا ہوتے سلیکشن سب تو پہلے ایجوکیشن منگی میں دکھا دیئے ایک واسطے کم از کم ایلیجیبل میٹرک یا ایف اے یا بی اے ایک معیار لسا میں دے. ابراہیم دا عقیدہ توحید اللہ نے سند بنایا. ہر نبی کو نبوت دے دے اللہ کہ پہلے عقیدہ توحید ابراہیم علیہ بعد نبوت عطا کرے سا. اتنام مواحد جناب ابراہیم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری عبادت میرا سجدہ میری زندگی میری موت للہ رب العالمین. اگر میں زندہ ابراہیم پہ فرمیدن تم بھی خدا کی خاطر اگر میں دنیا تو کرساں تم بھی خدا کی خاطر یہ موت قبول کرساں تم بھی راہ خدا اپنی ذات کو ذات خدا فنا کر دیتا ہے. جناب ابراہیم نے بعین ہی بارے سے ابراہیم نے بھی اپنی ذات کو ذات خدا فنا کر چھوڑے.
یک صوفیاتی زبانی فیلسوف دی زبانی فنا فی اللہ آکھا میں دے کہ ذات خدا فنا ہو بجنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیونا سرنڈر کر بجنا جھک من منہ خدا کو جب ڈھلتی رات ایڈی جھکتا ہے کر کو سجدہ جب سجدہ حسین کریندا ہے کر کو سجدہ جتیاں آزانہ ایڈی اکبر دیدا ہے حقیقت نہیں گئے نوجوانوں کہ پہلا گھر جنہی تطہیر دا ذکر قرآن بیان پیا کریں دے دوسرا گھر جنہی تطہیر دا قصیدہ اللہ دا قرآن پیا پڑھ دے توجہ فرمیسو میرے پاس ہے دوسرا کیڑا گھر ہے پہلا اللہ دا گھر جنہی تطہیر دا قصیدہ قرآن پیا پڑھ دے دوسرا کیڑا گھر ہے جنہی تطہیر دا قصیدہ کل دو گھر ہیں جنہ دا قصیدہ قرآن پیا پڑھ دے یا اللہ دا گھر ہے یا اس گھر دا قصیدہ قرآن پیا پڑھ دے جڑے گھر وچ بطول رہندی ہے حسین رہندا ہے حسن رہندے علی رہندے لیکن قبلہ لکن فرمیدن بڑا فرق ہے جگہ اللہ نے اپنے گھر دی تطہیر کرائیے اللہ تو نبیوں کو آکھائے ابراہیم و اسماعیل فرمایا کہ تو سمجھو میرے گھر دی تطہیر کرو ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود اپنے گھر دی تطہیر نبی کر کرئیے جڑا اولاد پیغمبر دی گل لئیے اللہ کہے نبی کو نہیں آقا تو صحیح پاک کرنے والے اللہ اعلان کر کے آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں ہاں انہاں طیب طاہر بنا میں ہاں گھرانے نو عصمت قبرا ادا کرنے والا میں ہاں گھرانے کو عیب و پاک بنانے والا مومنین کے قیام نص صریح قرآن گواہ ہے کہ جنہیں گھر دی تطہیر نبیاں کی دیئے اس گھر تک دوبارہ بھوتوں دی نجاست گئی ہے اور بھائی کعبے جو بھوت صاف کی تھے جناب خلیل نے لیکن دوبارہ بھوت گئے یا کوئی نہ بھوت ہانتا نبی کے کندھاں تے سوار ہو گئے ابو طالب دا بچڑا توڑے داری ہے جس گھر دی تطہیر نبیاں کی تھی اس گھر تک دوبارہ بھوت گئے لیکن جس گھرانے دی تطہیر اللہ نے آپ کی دی ہے حکومتاں مٹ گئیاں خزانے مک گئے فتوی قاضیاں سمیت جہنم وجہ پہنچے مگر انہاں دے دامن دے داغ ثابت نہیں کر سکے جنہوں اللہ نے بنایا ہی بے آئے وہاں بناؤن والے نے ہر عیب کو باق منایا پیدا قسمت انہاں لوگاں دی کہ انہاں دے دامن چو عیب ودے گنے دل جنہاں کو بناؤن والے نے بھی عیب بنایا جنہ چا اللہ نے بنے دے کوئی عیب نہیں رکھا قسمت انہاں لوگاں دی جنہیں حسین جو تلاش ودے کریں کہ آیا حسین حق دے ہے یا قاتل حسین حق دے ہے اللہ جانے تخت دی ضرورت ہے یا حکومت دی ضرورت ہے نہیں میرا دوست کائنات دا بلند ترین مقام مہر نبوت ہے اللہ نے مہر نبوت ود کے کوئی منبر تے اقتدار بنایا ہی کوئی نہیں جیڑا حسین مہر نبوت سوارے وہ لکڑی دے تخت کو کیا کر رہا ایک لکھ جبی ہزار نبی دے مشن دا وارث میرا محترم اتنا کامیاب ترین فرد حسین ابن علی اگر والد کوئی سوال کرے کامیاب فرد کیڑے جڑا اپنی فیملی کو سنبھال لاوے اچھے عہدے تک پہنچے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس ہوئے کہ کامیاب ترین فرد ہے یہ تمہاری سبھی نے کہا کامیاب ترین فرد ہے اللہ دی گھری کائنات کامیاب ترین فرد کون ہے ہکو ہی بھی حسین ابن علی آدم کل گھر کے پاک پیغمبر تک پہلی وحی کل گھر کے اليوم اکملت لکم دینکم تمام نبیاں دی محنت جیڑا 8 گھنٹہ جو بچاوے تے قیامت تک خطرہ نہ ہوئے اے جے کامیاب نہ حسین ابن علی
نبی دے پتری نہیں رلے جی میں محمد دی دھی رل رہی ہے سمجھ گئے بے مکے پڑھنا چاہتا ازاداروں پری محبت زیادہ ہے وقت بڑا تیزی نہ گزر رہتا ہے میرے سفید ریش بیٹھن میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھن میں مسائل دا پہلا جملہ انہاں تے سوال کر کے کرنا چاہتا تساں دسو پرے گھر جدیاں حسین 18 سال جدیاں جوان ہوندیاں یا بوڑھیاں ودا گیریا بلند ہوئے فدا لومن دسیں دے 18 سال جدیاں جوان ہوندیاں ضعیف نہیں ہوندیاں بات پوچھ میرے گلو نوجوان کوئی ہے یہ جی مزدور جیری 18 سال ضعیفہ ہوئے اللہ دی بھری کائنات حکمہ حسین دیئے عمر 18 سال کمر جھوک گیا مرحبا بڑے درگاہ ازادار عمر 18 سال ہے کمر جھوک گئی ہے عمر 18 سال ہے نوجوان سر وال سفید ہو گئے حال عمر 18 سال ہے جد گھر چٹوریا دیوار کو نپ نپ کے ٹوٹتی ہے بابے دی قبر علی پاس دیکھ کے آدھی آئی بابا اے نہیں جان دے جو میں کہنی دھیاں کچھ اب دن جو 3 گھنٹے کھڑی رہیے ہی لحظہ بھی تھوڑا سہی نہ کرے سام ہاں جا آوی نہ آوی تیرا اپنا مقدر میں تا دکھاں دی کہانی ہے چند روایتاں پڑھنے ہیں کچھ دن جو 3 گھنٹے کھڑی رہیے کچھ دن جو 6 گھنٹے کچھ دن پورا پہر کھڑی رہیے نہ 3 نہ 1 نہ پہر میں تھوڑے کل پوچھ دا بھامے جو ہی کو لحظہ کھڑی ہے بھائی کون کئی دی دی گئی جڑی کھڑی رہی ہے سامان اور جہانا ہوا کھڑی رہی ہے جے کو آمدہ دے کے بابا اٹھی کردہ ہارا روایت لفظ کانت اذا داخلت ابیہا قوم الیہا جدنی بطول بابے علیہ پاس آبیانا نبی اٹھی کردہ ہارا قوم جدا اعلان المتعدی ہوئے ایک گرمیٹیکل رول ہے جدا ٹرانسلیشن کرو نا کہ جدا قوم اعلان المتعدی ہوئے اذا مانی اٹھنا نہیں ہوتا جب اسادے قد قومت الصلاة یعنی اٹھو نماز قائم پہ ہوندی ہے جدا قوم الہ ہوئے نا الہ مانی صرف اٹھنا نہیں اٹھنا تے چاند قدم بھاج پومنا جدا بطول انبیاء بابا اٹھدا نہیں چاند قدم بھاج پومنا آفازہ بے یدیا دھیدہ ہاتھ پکڑے گا میرے دیکھیں دھیدہ ہاتھ پکڑ کے فقبلہا بلا بلا نبی جمدہا اس ویلے نہیں پتہ لگتا جو کیوں بلا بلا دھیدہ ہاتھ جمدہ ہے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ کلا تھوڑے نال تھوڑی بیٹی آتے بہوے بابا آدھے بیٹا میرے نال بیٹھے نبی ہی نہیں ہٹا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ فَمِنَ بطول اٹھائیں بے جت میں بیٹھا ہاں سیدہ رہ گئی اٹھائیں بھی رہے جت میں باندھا ہاں میں تجھے سمجھن دا صدقے ہاں فرزین حاضر ہوئے تا اگلی بچہ میری بیٹھا پڑھا بابا اٹھائیں بھی رہتا ہاں جت آپ بہتا ہاں جنا مجھے کھڑی ہے نا مومنین میں اتنا پڑھے میں جید عالم تک سنا نہ 3 گھنٹے نہ 6 گھنٹے وہ فرمیتے ہیں فجر دی نماز پڑھ کے گئی جنا ولی ظہر دی آزانا مت کھڑی نہیں رہی ٹکڑے چھوڑ دی رہی ہے سنت دے ازادارہ ہیت قدم چاہے مت رکھے مت پاسے تے ہاتھ رکھے جدا اپنی ایمت اللہ فجر دی نماز پڑھ کے گئی ہے جدا ولی ظہر دی آزانا
ایک قدم چیندی آئی ود رکھ دی آئی ود گھر نہیں گئی جنہ دی سلوک ریٹھسنا نوجوانوں گھر نہیں گئی سدھا بابے دی قبر دے لگی گئی اللہ زندگی دراز کرے مفتی فضل ہمدرد دے کہ میں پہلی دفعہ عمرے کنو بین سنے حسین دی مادا ایوے بابے دی قبر تے جھڑیے آخذت قبضتاً من تراب القبر ایوے زخمی ہاتھ نال بابے دی قبر دی مٹی تے چاہیے ایوے ہولے ہولے زہرہ اپنے منہ دے لے لیا قبضتاً من تراب القبر ایویں بابے دی قبر دی مٹی جا کے بھانا جو پہندی آئی بات چہرے دے لیندی آئی جرا وین کرندی آئی نا آزادہ شرفہ حکل علی کا مجمع اپنا سٹیٹس نہ دیکھیں مقام نہ دیکھیں تو وسدائی کلمہ ہوئی وسدی آئی یہ نہ آکھیں جو میں پردہ میں بڑا آدمی ہوں پلے گھر کنیزہ حسین کوئی شک نہیں اللہ سے آگا عزت دے گی وہی تو بس دی گئی جے کو آگا دے کے بابا اٹھی کردا ہاں یہ میں بابے دی قبر دی مٹی جا کے عزادار شرفاء او غیرت مند یہ میں منہ تے لاویا بابے دی قبر دی مٹی تے جرا بیان کرے آکیا کل المغیب تحت ادباغ الصلاة کوئی ہوویا میرے بابے کو وانج دساویا ان کنت تسمع صرختی والنداء جدید دکھ سن سکدے تا سن بابا قبر چھوڑ بہرا صبت علیہ مسائب میٹے تے دکھ آئے نہ راتا تے ہمیں رہا نیہت تبدیل ہو بجے نہا پہاڑا تے ہمیں رہا ریزہ ریزہ بابے نال جڑیاں چند گلاں کیندیاں حسین دی ماں اتنی دکھی آنے زخمی بطول بابے دی قبر تے زخمی ہاتھ رکھے جیلا اپنا دکھ بیان دیتے سناما ادھے بابا انی واقفتون سارے بیٹھے رہیں میں ہی کا کھڑی رہیں میں منے نہ گرمی ہے لیکن تھوڑا بیار بلاندے ہدیے بابا انی باقیاتون بابا سارے ہس دے ہاں میں ہکا رو دی رہیا ازادارو میں انہاں لفظت ہاں جنہ لفظہ دی انتظار اور یہ اکھا پیاں کرے دیا مدینے دا دستور رہا چھوڑ دیتی رسالیہ نے بیٹھا لیکن نہیں میں ہی پڑھنا چاہتا علامہ صفدہ حسین لجفی لاہور آلے ایک جملہ کوئی ایک عقیدت بھرے کو فرمیدے ہن یوسف کو بھیراما بیچا 18 یا 20 درہم یوسف کی قیمت نہیں فرمیدے ہن بیچنا لا ہوئے ہاں یعقوب بھنن علی ہوئے ہاں زلیخہ دنیا کو یوسف دی قیمت دا پتہ لگدا اگلا لفظ نہیں برداشت کر سکدا فرمیدے جی میں منگن علی ہے نہ بدور میں رحمان اللہ ہوئے ہر رسول پتہ لگ ویدہ کائنات بھید میں آ دیئے یا پاسے کے حق محمد قدم نہ مدینہ دا دستور رہا ہزاروں جڑے گھرے جو جنازہ چویجے آنا تلائے دی تک چولے جو بھا نہیں بندی حبسائے کھانا پہنچے دے ہن او جڑے مرحوم دے بارس ہن او پھوڑی دے بہ کے مقانا چھلے دے ہن تلائے دی تک چولے جو بھا نہیں بندی رابیہ دے حال بطول دے بابے لو ترائے دی نن گزرے یا بطول دے گھر بھی جو دھوما اٹھا لوگ ہک بے دا کندھا حلا کے آدھے بابے دا سوگ جسی رکھا حالے ترائے دی نہیں گزرے چنہا پیا جل گئے نوجوانا حیرانی دے آلہ بھی جہائیں جدہ نیڑے آئیں چلہا نا دروازہ
ایک پاسوں پتلا دی دیوار بے پاسوں جلدہ دروازہ درمیان ایک حسین دی ماں ازادار جنہ دروازے نو دھکا لگے حسین دی ماں تلے تنا دل رکھے ماں فرما میں تلے بطول اتے جلدہ دروازہ اتو فوجہ گزر دیا تلے بطول جلدہ دروازہ تو فوجہ گزر دیا رہیا میں معاف فرما میں دروازے دے اندر لوہے دیا میخا ہے جیریا بھاد سے لال ہو گیا ہے جگہ جلدہ دروازہ آیا لوہے دیا میخا بطول سینے جل گیا آدھی آئی فضا جلدیا میرا موسن مارا گیا ازادار منظر بعیدے میں اپنی روایتوں تک وجنا چاہتا شلا پڑے غمت کرن رو میں ہن رات ویلے یقیناً میری ماما تے بہن آئیاں حسین اللہ نہ کرے کہ ماں دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں ہوئیں تاریخ گلی ہوئے پاؤں پھسلے ماں جھاڑ وجے اگر پوتر جوان ہوئے ہائے کر کے مان اٹھے گئے تے جہدیاں چھوٹیاں دھیاں ہوئیں چھوٹے پوتروں میں انہاں دا بس نہیں لگدا او ماں دے نال بھج دین تے حقلا مرے دین جدا جلدے دروازے دے کلے بطول آئی نہ حسین اٹھا سکدا ہاں نہ زینب اٹھا سکدی ہے کئی ویلے سنا دعا دیال کئی ویلے لگا دیا دیال ادیان اماں صدنال علا یہ تو لوگ اپنی ماں کی لاشا تے نہیں رو دے انہی حق بڑھ رہا تو کوئی عام مصدوق کو رو دے پائیں جوانا تو حسین دی زخمی مانو بیا رو دائیں روایت لفظ جنب بھال لگ گئی جھاڑ گئی بطول اکھاں بند لائن اتنے شولے ہیں میں پہلی دفعہ روایت ممبر دے پیا پڑھا 4 سال پہلے میں اتوں گزر دی جاتے پڑھی آئی فاسد کتاب آئی آدھن شولے اتنے ہیں بطول دی کچھ دا چادر چل گئی آئی اسی کتاب دے اندر روایت بطول دیا دھیاں سرے دیا رہیاں اکھاں بند مٹھیاں کھٹیاں ہویاں حسن سرے دائے اکھ نہیں کھلی آلیہ سرے دی رہی ہے اکھ نہیں کھلی پوچھ میرے کنو بند کان کس ویلے کھلیاں جنا حسین اکھے میرے نال علا تیرا غریب پترا جی میں جو جھڑی پئی ہے بند اکھاں کھل گئی آدھی آؤ میرا کربلا غریب تیرا رونا دا بابا بردا جدا کو کھلیے ادھی فضا میرا شاہ گر گئے اینا ابو الحسن حسن دا بابا گر گئے تو نوجوانوں میں چلو صحیح کر گئے میں حوصلے نہ جپڑ رہا اللہ نہ کرے حادثہ ہوئے ایک سجن رات جناتا منے اچانک خون بہوے نالا لے دے حوصلے مک میں دین اللہ منا چاہے زبان لکنتا میں دیے ہاتھ کمبل پہ میں دین بطول دی پہلی دفعہ فضا نے اتنی رد وحدی لکھی ہے
زہرا آدھی علی گن گئے فضا دے ہاتھ کب دیان آدھی دسا علی گن گئے جواب نہیں دے سکتی جگہ تریجے والی کیسا جواب کیوں نہیں دے دی فضا اپنی چادر چڑھائیے انہیں گلی پا کے اشارہ کی کیسا برباد مجلس چھوڑنی چاہیے مقصد مکان آئے گرمی لہڑی ازادار فقط دو کی بہتا پرسان جنا پتہ لگے جو علی دی گدے جرسین محسن دا جنازہ بھول گئے پاسے دا درد بھول گئے ترٹیاں پسلیاں بھول گئے ایویں آئیے جویں اڑدے پرندے نو تیر لگ گئے آگے علی دے کمر بندی ہاتھ پاتے آمانا نے گولے کیا دیے میری دھیاں نروان میرا حسین بدل ہو گئے ازادارو ایک سید آنے مدینہ ہمیشہ بطول دے دکھ پردہ ایک رات عالم خوابی جب مولا حسن ملے فرمیدن جدا اما دا دربار پردے اساندو میں پھراما دے دکھ مومنہ کو کیوں نہیں گسے گا ادھر مولا میں تا کوشش کرینا سارے دکھ سناوا تو ساندے سو کے رہے ویدے فرمیدن جدا بابے دیگر دے نجد سیاحالا اساندو میں پھرا بھج دے ہاسے کئی میرے بابے دی ابان پیدے ہاسے کئی میرے زینب دے دروازے دے آندے ہاسے کئی میرے امہ کی چادر نہ پیدے ہاسے بھیری کو آبے ہاسے حولے رو سارے بابے دو خیر ختم پیا کرینا ازادار جس ویلے علی دے کمر بندی حد پاتا ہے جتنے سادار بیٹھے ہو میں خود سیدہ میں معاف فرماوے تیرے محلے دی کوئی سید زادی پہ گزر دی ہوئے کہیں دی جرت دے او دے پھلکے جا ہاتھ پاوے او دے بازو دے ہاتھ رکھے نالا آدھا ہاتھ چھڑوا نوکر دے ہاتھ کب دے انہادا کیویں ہاتھ لامائے تب دولے آدھے ہاتھ نلا تازی آنا چاہا ایک ظلم کا تازی آنا لگائے علی بھی ابا چھوڑ گئی نوجوانوں تھوڑا مشاہدہ ہو سی جنا ہاتھ تے وزنی شے لگ دیئے جنا ہاتھ تے وزنی شے لگے فوراً انسان بے ہاتھ نال پکڑے گئے ایویں نا وزنی شے لگے بے ہاتھ نال پکڑے گئے ایو منظرات ٹوٹو یا ہاتھ چاہی ودی آئے علی نہیں چھوڑا کہے ویلے سجو والا دی آئے کہے ویلے علی دے کھٹو والا دی آئے آدھی آئی چھوڑ لتا سر بہار کھلے سا ازادار جدا دکھس علی نہیں چھلے دیا ای اپنا نچے سا ہاتھ جاگا پدول میں چہرے پہ تماجا مہاراز روایت آدھی احمد ردائی رہا پدول بھی اکھلال ہو گئی جدا علی آلیا زار چادر نالمو چھپا